اور اوپر ان لوگوں کے جو یہودی ہو گئے، یعنی یہودی کون ہو گئے؟ اللہ نے نہیں ان کو یہودی بنایا تھا، جو خود یہودی بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا نام بھی مسلمان ہی رکھا تھا، سب کا نام مسلمان رکھا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ ان کے آگے اولاد یعقوب علیہ السلام کی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، لیکن پھر بعد میں لوگوں نے خود ہی اپنے آپ کو یہودی، کسی نے اپنے آپ کو عیسائی بنا لیا۔ حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیے تھے ہر ناخن والے۔ کون ناخن والے؟ ذی ظفر کا مطلب کیا؟ یعنی ایسے جانور جن کے ناخن ان کی انگلیوں سے الگ نہیں ہیں، جیسے اونٹ، اور آپ نے ڈک دیکھی ہے، بطخ، اس کے پیر دیکھے آپ نے، اس کی انگلیوں کے بیچ میں کیسے وہ تھوڑی سی ایک جیسے جھلی سی ہوتی ہے، جڑی سی ہوتی ہیں، الگ الگ نہیں ہوتی۔ تو حرام کر دیا ہر ناخن والے، یعنی ظفر یعنی وہ جانور جن کی انگلیاں الگ الگ نہ ہوں، ایسے جڑی ہوں ساتھ۔ اونٹ کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آسٹرچ کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ڈکس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ان کے اوپر یہ بھی حرام کر دیے تھے، حالانکہ یہ ویسے شریعتوں میں حرام نہیں ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اور بکری اور گائے اور بکری میں سے ان کے اوپر کیا حرام کیا تھا؟ حرمنا علیہم شُحُومَہُمَا، ان پر حرام کر دی ان دونوں کی چربیاں، ان کی چربیاں، ان کی فیٹ جو چربی ہوتی ہے نا، وہ بھی ان کے لیے حرام کر دی تھی کہ آپ بالکل اس کو یوز نہیں کر سکتے، نہ بکری کی نہ گائے کی، حالانکہ اصلاً یہ ویسے یہ حرام نہیں ہے، مگر کیوں ان کے اوپر حرام کی گئی تھی آگے بات آئے گی۔ الا ما حملت ظہورہما، سوائے جو اٹھائی ہوں ان دونوں کی پیٹھوں نے۔ آپ نے دیکھا ہے بعض دفعہ آپ لیمب یا بکری کے اوپر دیکھتے ہیں پیٹھ کے اوپر بھی چربی ہوتی ہے، وہ نہیں تھی حرام۔ اول ہوایا، یا جو آنتوں کے ساتھ تھی وہ نہیں تھی، آنتوں میں تھی وہ نہیں تھی، او مختلط بعظم، یا جو مل جائے ساتھ ہڈی کے۔ تو ایکسیپشن 3 ہیں، 3 ایکسیپشن۔ ویسے ان کے اوپر ساری فیٹ ان کی گائے اور بکری کی ساری چربی حرام تھی، سوائے 3 چربیوں کے۔ ایک چربی جو ان کی پیٹھوں کے اوپر، دوسری چربی جو ان کی آنتڑیوں کے ساتھ، تیسری چربی جو ہڈی کے ساتھ ملی بھی ہوتی ہے۔ یہ 3 چربیاں یہ کھا سکتے تھے، صرف یہ والی حلال تھی، باقی ساری چربی ان پہ حرام تھی۔ کھلی چربی جو ہوتی ہے یہ حرام تھی۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت حرام فرمائی ہے، یعنی بت بھی نہیں آپ نہ خرید سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں۔ مگر ہمارے لوگوں کو اتنا شوق ہے کہ وہ گھروں میں، چلو بت عبادت کے لیے نہیں کرتے مگر گھروں میں لالا کے بت رکھتے ہیں، خرید کے لے کر آتے ہیں۔ خرید و فروخت بھی حرام کی ہے۔ ہم ہر چیز کو کہتے ہیں کہ واٹس دا بگ ڈیل، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ہر ایک چیز کا ہم نے یہ بنا لیا، اس سے کیا فرق پڑ گیا، اس سے کیا فرق پڑ گیا، یہ تو اسٹیچو ہی ہے نا، ہم کوئی کون سے اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی جا کے یہ انڈین سٹور سے وہاں پہ وہ ان کے وہ پوجا والے بت پڑے ہوتے ہیں، وہ کہ یہ تو مجھے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ جو ان کی بنائی ہوئی ہے عورت بڑی ڈیکوریٹڈ ہے، تو میں اس کو لا کے گھر میں رکھ دیتی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں کوئی عبادت تھوڑی کر رہی ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ یہی کہہ کے قوم نوح کے اندر بت پرستی آئی تھی، انہوں نے بھی پہلے شروع میں بس ڈرائنگز کی، یہ کیا، وہ پھر اس کے بعد ان کی قبروں کو سجانا شروع کر دیا، پھر انہوں نے کہا قبروں پہ آنا پڑتا ہے، ان کی بت گھر پہ ہی رکھ لو، تو وہیں پہ ان کو بس، ہم تو ان کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو بس ان کی تعظیم کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نیک لوگ تھے، جسٹ ایز اے ریسپیکٹ ٹو دیم۔ پھر کرتے تو وہ تو بت پرستی شروع ہو گئی، عبادت شروع ہو گئی۔ تو یہ شیطان نا بڑا انوسینٹلی آپ کو دکھاتا ہے کہ سو واٹ، ہالووین سو واٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بچے چھوٹے سے کاسٹیوم ہی تو پہن رہے ہیں، کینڈی ہی تو لے رہے ہیں، سو واٹ، کل کو آپ کرسمس ٹری بھی گھر میں رکھ لیں، سو واٹ، ٹری رکھ لیں نا، ہم کون سا کوئی عبادت کر رہے ہیں، آخر عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی تو مانتے ہیں۔ تو سو واٹ کرتے کام خراب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں مردار، اس کی خرید و فروخت حرام فرمائی، پورک خنزیر اس کی خرید و فروخت حرام کیا، شراب کی خرید و فروخت حرام کیا، اور بتوں کی خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے۔ یہ بدلہ ہم نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو دیا۔ جب کوئی حامل کتاب قوم، جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے جس کو کتاب دی، جب وہ سرکشی میں پڑ جاتی ہے نا، کتاب دینا نا بہت بڑا آنر ہوتا ہے، اور یہ آنر اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو دیا اور وہ بجائے اس کی کتاب اب ان کے پاس آ گئی تو وہ سیدھے ہو جاتے، وہ سرکشی میں اور ہی پڑ گئے۔
تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر ایسی چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے جو حلال ہوتی ہیں، یہ سزا کے طور پہ۔ جو پہلے حلال تھی وہ بھی اللہ نے حرام کر دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہود کہتے تھے کہ نہیں یہ حرام ہے، اور شریعت محمدی میں بھی یہ کیسے انہوں نے اپنے اوپر حلال کر لیا اونٹ کو، ہماری شریعت میں جب یہ حرام ہے تو اللہ نے حرام کی نہیں ہے، تو یہ کیسے، یہ کون سے نبی ہیں جو اپنے اوپر ان چیزوں کو حلال کر کے بیٹھ گئے؟ یہ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور پھر دیکھو ان چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر دیا جو حرام ہے اصل میں۔ تو نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور البتہ ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ پھر بھی تجھے جھٹلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ چیزیں حرام کی ہیں نا، اگر یہ پھر بھی آپ کی اس خبر کی تکذیب کریں، اسی بات کو کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ حرام کیا ہے، اس بات کو اگر یہ جھٹلاتے ہیں نا، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ کہہ دیں ان کو کہ میرا رب بڑا رحیم ہے، بڑا رحمت والا ہے، بڑا وسعت والا ہے، بڑی وسعت دینے والا ہے، یعنی وہ چاہے کوئی نیک ہے، بد ہے، ایمان والا ہے، ایمان نہیں لانے والا، لیکن وہ فوری طور پہ کسی کو پکڑتا نہیں ہے، اس نے ایک سزا کا وقت رکھا ہوا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر نہیں پھیرا جاتا عذاب اس کا مجرم قوم سے۔ جب پھر اس کا عذاب آ جائے نا، جب وہ پکڑ کرنے لگتا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ پکڑ کبھی آئے گی ہی نہیں، کبھی سزا ملے گی ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اس کی ڈھیل ہے کہ لوگوں کے جرائم کے باوجود کہ تم جھٹلاتے جا رہے ہیں، نہیں جی آپ تو غلط کہہ رہے ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں، یہ بات اللہ تعالیٰ کی سچی ہے، وہ تمہیں اس لیے نہیں پکڑا کیونکہ وہ رحمت والا ہے۔ ان قریب کہیں گے یہ لوگ، کون؟ جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ ما اشرکنا، تو ہم شرک ہی نہ کرتے، کہ یہ اللہ نہیں چاہا تو ہم نے شرک کیا نا، اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے ہم، ولا آباؤنا، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے۔ آپ ہمیں الزام دے رہے ہیں نا کہ نہیں یہ شرک کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ شریک نہ ٹھہراؤ اور ایسے نہ کرو، شرک گناہ ہے اور ایسے ہے، اور یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اور تم نے کیوں خود ہی حرام کی نہیں ہے، تو آپ یہ ہمیں کہتے ہیں نا، تو آپ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں؟ اگر واقعی اللہ نے یہ چیزیں حلال کی تھی، ہم نے خود ہی حرام کر لی تھی، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ہمیں روک دیتا، اس نے پھر کیوں نہیں ہمیں روکا؟ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا، اگر اللہ خوشی ہے ہمارے ان کاموں سے تو ہم کر رہے ہیں نا، اور ہمارے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے، اگر وہ چاہتا تو ہمارے باپ دادا کیا شرک کر سکتے تھے؟ بالکل ایسی ہے جیسے آج ہمارے لوگ کہتے ہیں نا، اگر اللہ چاہتا تو میں بھی نیک ہو جاتی نا، اللہ نے ہی نہیں چاہا، یعنی اپنے جرم خود کر کے، غلط کام خود کر کے پھر الزام اللہ پہ دے دینا، یعنی اپنی غلطی کو خود نہیں ماننا، اپنا قصور کو خود نہیں ماننا۔ اللہ چاہتا تو میں بھی نماز پڑھ لیتی، اللہ چاہتا تو میں بھی نیک ہو جاتی، اللہ چاہتا تو یہ نہ ہوتا، لیکن بس جیسے کہ اللہ نے نہیں چاہا، قصور میرا تو بالکل نہیں ہے، میں تو بہت نیک پارسا اچھی لڑکی ہوں، لیکن بس اللہ ہی کا قصور ہے نا، اس نے کیوں نہیں چاہا؟ کتنی بری بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے تھے جو ان سے پہلے آئے، پچھلے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ حتی ذاقوا بأسنا، حتیٰ کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارا عذاب۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند کرتا ہوتا، شرک کو پسند کرتا ہوتا، تو پھر، اور اللہ نہیں چاہا تو انہوں نے شرک کیا تھا، تو پھر ان کے اوپر عذاب کیوں آیا؟ وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہمیں روک نہ لیتا شرک سے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ ہی کی چاہت سے وہ شرک کر رہے تھے تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تو ایک ظلم کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تو ظلم سے پاک ہے۔ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس کیا کوئی علم ہے اس بات کا یہ ثابت کرے کہ اللہ نے ہی ایسا حکم دیا کہ شرک کرو؟ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اگر کوئی ایسا علم ہے تو نکالو، کوئی کتاب میں، کوئی اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب میں کہا ہو، کوئی اللہ نے حلال حرام بتائے ہوں کہ یہ دیکھو، یہاں پہ دیکھو، یہ میں نے چیزیں حرام کرنی ہیں تمہارے اوپر، نہیں تم پیروی کرتے مگر گمان کی، یہ صرف تمہاری اپنے گمان ہی ہے، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اندازے لگاتے،
محض وہم و گمان پہ خود ہی سوچ لیا ہے اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ نے ایسے نہیں کیا، اس نے میری قسمت میں یہ نہیں لکھا، اگر اس نے میری قسمت میں لکھا ہوتا تو پھر میں بھی یہ کر لیتی، اگر مسلمان میری قسمت میں بننا ہوتا، نیک ہونا ہوتا تو میں کر لیتی، یہ تو بس یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے یہ اسی نے بنایا، یہ خود ہی تم اپنے اوپر خود ہی سوچ سوچ کے خود ہی ایزمپشن کی بیسس کے اوپر یہ باتیں کہتے ہو۔ کہہ دیجئے اللہ کی حجت ہے پہنچی ہوئی، سب سے بڑی دلیل جو ہے نا وہ اللہ کی دلیل ہے، اللہ کی حجت ہے، اور وہ دلیل کس پہ ہے؟ توحید کے اوپر ہے، شرک پہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس دنیا میں اس کائنات میں آپ دیکھ لیں کوئی ایک دلیل بھی یہاں پہ شرک کے اوپر نہیں ملتی۔ جتنی ہارمنی ہے اس کائنات میں، جس طرح سے ہر چیز کام کر رہی ہے اس کائنات میں، وہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک خدا ہے ان کا۔ تو اللہ کی جو حجت ہے نا وہ دل میں اتر جانے والی ہے، یہ ایسا آرگیومنٹ ہے جو دل میں اترتا ہے، کوئی بندہ اس کو کہہ نہیں سکتا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ البالغہ وہ ہے نا جو جس کو آپ کا مخالف بھی مان جائے کہ یہ واقعی یہ بات تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حلال حرام پہ اس پہ جو بھی حجت دی ہے وہ واقعی حجت تمام کر دی ہے، اس کے آگے کچھ وہ کوئی اور اپنی بات نہیں لا سکتا، وہ تمام شکوک و شبہات کو ختم کر دینے والی ہے۔ قرآن سے آپ بات کریں گے تو وہ دوسرے کے دل میں اتر جائے گی، وہ کنونسنگ آرگیومنٹ ہوگا۔ اللہ نے خود یہ دے دی ہے حجت البالغہ آپ کو، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے۔ قرآن تو البتہ ہدایت دے دیتا تم کو سب کے سب کو۔ اب وہ کہتے ہیں نا اللہ نے نہیں چاہا تو ہم کیسے ہدایت پہ آتے، تو اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھیں آپ خود شاید قرآن پڑھ رہے ہو تو پھر سوچیں ہائے واقعی یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، اس کا مطلب مجھے نہیں ہدایت ملی تو اس کا مطلب اللہ نے نہیں چاہا۔ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اس کے بس میں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو واقعی اللہ کلی شیء قدیر ہے، اس کے بس میں ہے، وہ چاہتا تو تم سب کو ایسا سیدھا کر دیتا نا، جیسے اتنے بڑے سورج کو چلا رہا ہے، کتنا بڑا سورج ہے، اس کے حکم پہ چل رہا ہے نا، اس کے ایک دفعہ کن کہنے پہ۔ تو اسی طرح تمہیں بھی چاہتا تو زبردستی یعنی ایسا بنا دیتا کہ تم نافرمانی کر ہی نہ سکتے، جیسے فرشتوں کو اس نے بنایا نا، اتنے بڑے بڑے فرشتے کیسے اس کے فرما بردار ہیں؟ اس نے تمہیں آزادی دی ہے، اگر وہ چاہتا یہ آزادی لے لیتا، پھر تم میں سے کسی کی مجال نہ ہوتی کہ کوئی نافرمانی کر سکتا۔ کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیں ان کو کیا ہلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، کہہ دیجئے آپ لے آؤ اپنے گواہوں کو، حاضر کرو اپنے گواہوں کو، ان کو جو گواہی دیتے ہیں، جو گواہی دیں کیا کہ اللہ نے حرام کیا اس کو، کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، یہ بحیرہ صاحبہ یہ چیزیں، یا آج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ مردوں کے کھانے پہ حرام ہے، یہ باہر نکالنا حرام ہے، یہ گھر میں کھانا ضروری ہے، یہ اسی دن دینا ضروری ہے، یہ اس دن دینا حرام ہے، یہ چیزیں جو کہتا ہے اپنے لیے گواہ لے کر آئے جو گواہی دیں کہ اللہ نے یہ حرام کی ہیں۔ یہ بار بار یہ بات آ رہی ہے، سمجھتا اللہ تعالیٰ کو کتنی یہ بات بری لگتی ہے کہ کوئی اس کے اس قانون کو، اس کی اس اتھارٹی کو، اس کے اس اختیار کو کہ وہ حلال اور حرام کا قانون دے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے۔ ہم تو بیٹھے بیٹھے ہی فتوے دے دیتے ہیں، یہ حرام وہ نہیں، یہ بھی حرام ہے، وہ بھی حرام ہے، فلانی چیز حلال فلانی چیز حرام، اور خود ہی دیکھو اپنے اوپر ہم نے کیسی پابندیاں پھر اپنے آپ کو جکڑ دیتے ہیں۔ تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہیں دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھوٹے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ سچی بات کیا ہے، اور جھوٹ کا گواہ آپ کو کبھی نہیں بننا، چاہے وہ ساری گواہیاں آپ کے خلاف لے آئیں۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جھوٹی گواہیاں چاہے کوئی کتنی بھی کھڑی کر دے، کوئی کہہ دے مثلاً ہے کہ یہ جی میں اس کا گواہ ہوں، لیکن مسلمان کا کیا کام ہے کہ وہ اس بات کو نہ دیکھے کہ سارے تو جمع ہو گئے اور سارے یہ گواہی دے رہے ہیں تو میں بھی ان کا ساتھ دے دیتا ہوں، نہیں، وہ یہ دیکھے کہ حق کیا ہے، وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو، چاہے وہ اکیلا کھڑا ہوا، تو آپ نے نہیں گواہی دینی ان کے ساتھ،
چاہے یہ ساری جھوٹے ایک ساتھ مل جائیں. اگر ضد میں آ کے اگر یہ کوئی لے بھی آتے ہیں، کوئی گواہی تیار کر بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی فلاں نبی نے یہ بات کہی تھی، فلاں کتاب میں یہ بات کہی، تو آپ نے نہیں ان کے ساتھ گواہی دینی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. یعنی یہ لوگ صرف اپنی خواہشات کے پر چلنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جب دلیل بھی سامنے آ گئی ہے، سامنے رکھ دیا کہ دیکھو اس طرح سے نہیں ہے، پھر بھی کچھ لوگ ضد میں پڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہی کرنا ہے، تو وہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ بس وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ہمارا جی چاہتا ہے نا بس ہم وہ کریں. وہ لوگ نہیں ہیں ایمان رکھتے آخرت پر، ان کا آخرت پہ ایمان نہیں ہے. یہی لوگ ہیں آخرت کو انہوں نے پیچھے ڈالا ہوا، آخرت کا یقین ہی نہیں. اگر آخرت کا یقین ہوتا تو یہ سیدھے ہو جاتے، یہ ان باتوں کو سن کے نا عمل کر لیتے، جھک جاتے، ٹوٹ جاتے، اور وہ اپنے رب کے ساتھ ہمسر ٹھہراتے ہیں، برابر بناتے ہیں. کیا مطلب ہے ہم اپنے رب کے ساتھ برابر کرتے ہیں، ہمسر ٹھہراتے ہیں؟ یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ یہ مطلب نہیں کہ بتوں کو لے کر آتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، حلال اور حرام کے. یہاں پہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرانا کیا ہوا؟ جب کسی اور کو کہہ دیا کہ یہ ہمیں بتائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا، جب یہ اتھارٹی کسی اور کو دے دی تو یہ اس کا مطلب ہے اپنے رب کے برابر ٹھہرا دیا، اس لیے کہ یہ اختیار صرف رب کو ہے، وہ بتائے گا. جب کوئی کسی اور کو مان لیتا ہے نا کہ یہ بھی مجھے بتائے گا کہ حلال کیا اور حرام کیا، تو اس نے اپنے اللہ کی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا، اس کو اختیار دے دیا. یہ بھی ایک شرک ہے، یہ یاد رکھیں.